الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا ARYQ ٹی وی سے لائیو۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل سال سے آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کالز کرتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے ڈسکس کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، شب جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں جب ٹائم ملے تو ضرور بالضرور یاسین شریف کی تلاوت کر لیں اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ یہ دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور بالخصوص مفسرین فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ بعض احادیث مبارکہ میں یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو رب عز و جل کی مخصوص خاص رحمتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے یعنی پروگرام کی پہلی کال سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمیشہ ہی عرض کرتا ہوں، مگر آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو ہے میری بولنے کی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں۔ بارہا آپ نے بھی دیکھا کہ آواز کھلی رہنے کی وجہ سے آپ کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے، تو پہلے سے یہ احتیاط کر لیں۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کبھی پروگرام نہیں ہو پاتے کسی خاص پروگرامز کی وجہ سے، تو پھر اگر آپ کے پاس نمبر ہوگا اور کوئی کام ہوگا تو آپ رابطہ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بابا جی، کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے بابا جی، میرے دو مسئلے۔ نام بتائیں۔ اختر محمود والدہ کا نام کریم جان ہے۔ اختر محمود والدہ کریم جان جی، اور دو مسئلے میرے ہیں جی۔ ایک مسئلہ میری یہ بچیاں مقدمہ لگا 20 سال ہو گیا کچہری لگا تک پہنچے جی، نہیں سمجھ میں آیا۔ بچیاں کا مقدمہ لگا 20 سال کی بیوی چھوڑ دی تھی، 10 سال اچھا، کی بیوی بچیوں کے لیے آپ نے کیس کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کیس کیتا۔ کس نے؟ شادی کی تھی۔ بچیاں ابھی آپ کے پاس ہیں؟ نہیں میرے پاس نہیں، انہوں کو نہیں ہے، کیس لایا عدالت دیجیے۔ تو جب ان کے پاس ہو تو پھر کیس کس چیز کا؟ آپ نے کیس کیا ہے؟ نہیں میں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے کیس، میرے سورے ہیں سسا۔ انہوں نے بچیوں نے کیس کس وجہ سے کیا؟ جب وہ ماں کے پاس ہے تو پھر کیس کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ماں چھوڑ دیتی نا جی سر، ماں چھوڑ دیتی نا نے۔ بچیوں نے کیس آپ کے اوپر کیا کس لیے؟ جائیداد کے لیے؟ یہ نہ جائیداد میں خرچہ کہ میں شادی نہیں کرنے پہ انہوں کی شادیوں وہ تو خیر باپ کی ذمہ داری ہے نا یار، یہ تو اگر آپ ویسے ہی کریں، لوگ بھی کرتے ہیں نا بچیوں کے لیے، تو آپ اپنی بچیوں کے لیے تو کریں تو باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے؟
اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد نصر اللہ. جی نصر اللہ بھائی. والدہ کا نام نذیرہ بیگم. زرینہ بیگم. نذیرہ بیگم. نذیرہ بیگم. روزگار کا مسئلہ ٹھیک سے نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز کھولی ہوئی ہے. اتنی تاکید کرنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ ہے بتائیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، میری جب سے شادی ہوئی ہے، میں 6 سال ہونے کو آئے، لیکن میں ہر پل بیمار رہنے نام لگی بتائیے اپنا اور والدہ کا. شائستہ، اور میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر. نسیم اختر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. کالا پیلیا بھی ہو گیا ہے. ہاں؟ مجھے ڈیلیوری کے بعد سے کالا پیلیا بھی ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میری بانجی اور ان کے شوہر کا مسئلہ ہے. بانجی نام کا نام بتائیں. ہے شمائلہ. بانجی کا نام ہے شمائلہ اور اس کی والدہ کا نام ہے زاہدہ. تو ٹھیک ہے. یہ ہے نا ذرا الٹی حرکتیں کرتے ہیں، ذرا بتا دے کوئی نظر وغیرہ تو نہیں، یہاں جادو ٹونا تری. میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں جہانیہ سے بات کر رہی ہوں. جن کا مسئلہ ان کا نام، والدہ کا نام بتائیے. محمد حمزہ بیٹے کا نام اور والدہ کا نام نصرت پروین. بیٹا یہ ہے کہ بیٹا نا لڑکوں کی صحبت میں زیادہ حمزہ کی والدہ کا نام دوبارہ بتائیے. نصرت پروین. نصرت پروین. بری صحبتوں میں، برے دوستوں میں رہتا ہے. جی اور وہ گالیاں بھی بہت نکالتا ہے، لیکن جو کام کرتا ہے نا آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو پابندی سے پڑھیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ محمد عادل. محمد عادل بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں. والدہ کا نام ہے فرزانہ بی بی. جی تو آپ کے پروگرام میں کال کی تھی پہلے استخارہ شادی کے لیے، تو وہ مناسب نہیں آیا تھا. ٹھیک. وہ بچہ کہتا ہے ہماری شادی ادھر ہی کرنی ہے. آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ ادھر شادی نہ کرے. اچھا ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس کا دل وہاں سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. مزید اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے گا. اللہ نہ مانیں گے. جلدی سے بند کر کے مجھ سے بات کر لیجئے، مسئلہ بتا دیجئے. اللہ کریم اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. میری والدہ کا نام نگہت پروین ہے ہاں. اور میرا نام اقرا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اقرا. اقرا. والدہ نگہت پروین. مسئلہ کیا ہے؟ رشتے بہت آتے ہیں پر کوئی بات نہیں. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ جب آپ کال کریں اس وقت ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ جلدی رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے کام آ سکیں. اور اس میں اعظم بھی ہوتا ہے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ پہ، تو اگر کاپی پینسل ہوگا تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ لکھ لیا کریں گے، اور لکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کی بھی رب کریم توفیق عطا فرمائے گا. تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے؟
हेलो, कौन है मेरे साथ? جی میں راشد بات کر رہا ہوں اقبال بابا. جی راشد بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ، مسئلہ کیا ہے؟ اقبال بابا 1 سال سے میرے سر میں کچھ ہوتا ہے، کسی جماعت کا اثر ہے یا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سر میں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ جی کوئی چیز بہت تنگ کرتی ہے رات کو، مجھے بہت درد ہوتا ہے. کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی وہ میں نے شمائلہ کے پوچھا تھا نا، تو ان کے شوہر کا نام تھا کاشف. کیا نام ہے؟ کاشف. جی، اور بھی ماں کا نام ہے صفیہ بی بی. تو وہ بھی 2 دفعہ باہر جاتے ہیں لیکن سیٹ نہیں ہوتی. اب بھی گئے ہوئے ہیں، دعا کرے سیٹ ہو. یہ کوئی مسئلہ وغیرہ تو ان کے لیے اوپر بھی جاتے. میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. مجھے دو سوال پوچھنے تھے. نام بتائیے پہلے. جی، امی کا نام ہے حنیفہ. حنیفہ. اور بھائی کا نام ہے مطلب افضل. افضل. جی، وہ مطلب نافرمانی کرتا، امی کی کوئی بھی بات نہیں مانتا. دوسرا مسئلہ بتائیے. دوسرا جی، ہمارے گھر پہ بہت سارے مسائل مطلب ختم ہی نہیں ہوتے. اچھا، گھر میں مسائل. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ بولیے. آواز کوئی لائن پہ تو ہے، بولیں. کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیے. نام محمد عاشق. محمد عاشق. عاشر. جی عاشق. عاشر نام ہے؟ ہاں جی عاشق. والدہ کا نام؟ نسیم اختر. نسیم اختر. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے مجھے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. نام بتائیے بچی کا. میرا نام نصرت جبین ہے اور بیٹی کا نام آمنہ ملک ہے. نصرت جبین آمنہ ملک. جی بیٹی کا نام آمنہ ملک. ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں، اس کا حساب بھی لگاتا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے نا رشتے کے بارے میں بات کرنی. نام بتائیے. سائدہ. ساجدہ. ہاں جی. ساجدہ کی والدہ؟ خالدہ. مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کہ رشتے کے بارے میں کوئی وظیفہ مطلب مجھے چاہیے. اچھا، رشتہ آتا نہیں ہے یا آ کر پلٹ جاتے ہیں؟ آتے ہیں تو مجھے کچھ پسند نہیں ہے اور کچھ گھر والوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تو ایک تعالی. مسئلہ اور ہے. کیا؟ نا ہمارے گھر میں نا کچھ ٹینشن رہتی ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ جھگڑا وغیرہ چلتے رہتے ہیں. میری بہن گھر کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، اس لیے گھر کا پورا ایڈریس وغیرہ لکھنے میں اور لگانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ میرے نمبرز پہ اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے میری بہن، رشتے کا میں دیکھ کے بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی بابا جی اظہار کے بارے میں پوچھنا. اظہار احمد. اظہار. جی جی. اظہار احمد. ہاں جی. امی کا نام؟ نسرین اختر. نسرین اختر. مسئلہ کیا ہے؟ ٹینشن میں بہت ہے بابا جی، کوئی پتہ نہیں چلتا. نہ کرتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بس کھیتی میں کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے ہیں. وہ اچھا کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمینداری کرتے ہیں. بیش. اس میں بھی کوئی کچھ نہیں بڑھتا. میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں بچے کی سے بات کر رہی ہوں. میرا بھائی عمران ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ ہے. وہ نا بہت لڑائی جھگڑے کرتا ہے. وہ عمران کی والدہ رضیہ؟ ہاں جی، اس سے استخارہ کروانا ہے. اچھا، گھر والوں سے لڑتا ہے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے. انشاءاللہ وظائف کی طرف چلتے ہیں. آپ کو وظائف لکھواتے ہیں. رب کریم
آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اختر محمود بن کریم جان میرے بھائی، آپ نے فرمایا میں مسئلہ صحیح طرح سن نہیں پایا، انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھاؤں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی بچیوں نے، وائف نے علیحدگی لے لی تھی، بچیاں آپ کی بڑی ہو گئی ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے پیسوں وغیرہ کے لیے، جائیداد کے لیے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ میرے حساب سے تو جو شرعی طریقے سے بنتا ہے وہ دے دینا چاہیے۔ بہرحال گھریلو معاملات ہیں، کیا پوزیشن ہے یہ تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر شرعی اعتبار سے جو ان کا بنتا ہے وہ حق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ باقی رب کریم آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے، آپ کے ساتھ کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ محمد نصر اللہ بن نذیرہ میرے بھائی، آپ نے روزگار کے لیے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 432 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ شائستہ بنت نسیم اختر میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 6 سال شادی کی اور جبھی سے بہت زیادہ بیمار ہیں، اس وقت ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ ہیپاٹائٹس سی بھی ہو گیا، رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور ہیپاٹائٹس سی کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے جلد شفا نصیب ہو جائے گی۔ شمائلہ بنت زاہدہ اور کاشف بن صفیہ کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، نظر، سحر، جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ حمزہ بنت نصرت پروین کے متعلق جو بہنہ آپ نے پوچھا ہے، یہ بری صحبتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، دوستوں میں جاتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سلام قولا من رب رحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور جب موقع ملے اس کو پلائیں۔ اگر 3 نمازوں کا پانی ایک ساتھ دم کر کے رکھا اور چوتھی میں پلانا ہے تو بھی انشاءاللہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، مگر ہر نماز کے بعد دم کر کے رکھ لیں اور جب موقع ملے اس کو پلا دیں۔ محمد عادل بن فرزانہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا، میرے حساب سے بلکہ شادی کے لیے تھا، غالباً میں لکھ نہیں پایا۔ محمد عادل بن فرزانہ، ہاں، گھر والوں کو بہت تنگ کرتا ہے اور شادی کے لیے بھی پریشان کر رہا ہے، آپ نے فرمایا، اور میں نے استخارہ کر کے یہ بتایا تھا کہ یہ رشتہ بہتر نہیں ہے، تو آپ کوئی وظیفہ چاہ رہے ہیں، اس کے لیے سورہ فیل پڑھیں، ظہر کی نماز سے پہلے، زوال کے وقت میں، ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت میں 21 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں، دعا کریں کہ اس کا دل وہاں سے ہٹ جائے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ اقرا بنت نگہت پروین کے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 302 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیفو یا اللہ نماز کی پابندی کریں اور اس کو پڑھیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد کامیابی نصیب ہوگی۔ راشد بن کنیز فاطمہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ سر میں تکلیف ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی چیز آپ کو تنگ کرتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے، کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں اور سونے کے لیے بھی وضو کر لیں، یعنی سونے سے پہلے وضو کر کے پھر سویا کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، جب سونے کا ارادہ اس وقت بھی 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ افضل بن حنیفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ یہ بہت نافرمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس کے اوپر نظر بد بھی ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اس کو پلایا کریں، اور عشاء کے بعد سلام قولا من رب الرحیم اس کو 66 مرتبہ اس آیت پاک کو پڑھ کر پانی میں دم کر کے وہ بھی اس کو پلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ محمد عاشر بن نسیم اختر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بچہ بہت بیمار رہتا ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، اور ہر نماز کے بعد
5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور نظر اور اثرات والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوایا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ آمینہ ملک بن نصرت جبین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 96 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ساجدہ بنت خالدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے تو آپ کی طرف سے زیادہ رکاوٹیں، آپ کو کوئی پسند نہیں آ پا رہا۔ بہرحال ہوتا ہے کہ خاندان اچھا نہیں ملتا ہے، لڑکے اچھے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ 313 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ پسند ہو جائے گی۔ اظہار احمد بن نسرین اختر کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جمینداری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا، اور ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ اظہار بھائی کو بولیں عشاء کے بعد 1107 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ عمران بن رضیہ کے متعلق جو بہن آپ نے ابو دھابی سے کال کی کہ گھر میں بہت لڑائی کرتا ہے، والدہ کو بولیں سلام قولا من رب رحیم، عشاء کے بعد 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے نیت یہ کریں کہ یہ سب سے محبت سے رہے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا اور گھر والوں کی اور والدین کی عزت کرے گا۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے اور مزید کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں رضوان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں اس سے کہ کہتے ہیں میرے پہ قرض بہت زیادہ ہے، 4 سال سے میں نے رضوان بھائی امی کا نام بتائیے۔ رفیہ بانو۔ رفیہ بانو، قرض کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں، رب کریم آسانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے 4 سال سے۔ میں چیک کر لیتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد رضوان بنت الماس بات کر رہا ہوں۔ محمد رضوان، والدہ کا نام ہے الماس۔ الماس، جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے رضوان بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی میں کام شروع کرتا ہوں 3-4 ماہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا، کبھی بھائیوں کے لیے کبھی بہنوں کے لیے، اسم اعظم علم العادات کے ذریعے جو مفسرین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمائے اس طریقہ کار سے نکال کر آپ کو بتاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں بھی فرماتا ہے اور ساتھ میں ثواب بھی الحمدللہ عطا کیا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے اور نام ہے وجیہہ۔ وجیہہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 29، یعنی 29 اعداد ہیں صرف، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حیو یا ہو، یا حیو یا ہو 58 مرتبہ پڑھنا ہے، 58 انشاءاللہ تعالی۔ یہ وجیہہ نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں میری بہنیں ہیں ان کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور یہ ہرگز کبھی نہ سوچیں کہ کسی اسم اعظم کی تعداد اگر کم بنتی تو اس سے کوئی برکتیں نہیں ملیں گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ رب عز و جل کی رحمتوں کی طرف نظر رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب کریم اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو یہ تو ذکر اللہ کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں، تو اس کو دل جمعی کے ساتھ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر بہنیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان مقاصد میں بھی جو جائز امور کے ہوں گے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں واسط کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। बाबा जी नाम है निदा, जी। वालदा का नाम खालदा। खालदा। हाँ, इनके ना पेट का मसला है, अक्सर पेट खराब ही रहता है और फीवर भी। और ये इनकी कब ना से हो रहा है? इनका तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं ऐसे। अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मैं हिसाब भी देखता हूँ आपको पेट के लिए, इंशाअल्लाह इनके वजीफ़ा भी बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से? अमराना कौंसलर। इमराना कौसर। वालदा का नाम? गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा। मसला बताओ। जी मेरे मसला ये है कि हम दोनों की, मियाँ की और मेरी लड़ाई होती रहती है। उनका नाम क्या है? साबर अली। साबिर अली। जी। तो उनकी अम्मा का? जुबैदा बीबी। जुबैदा बीबी। कितने साल हुए शादी को? 6 साल हो गए। मैं दूसरी जगह पे आई हूँ। पहले शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया। समझा नहीं दूसरी जगह पे भी मैं यही समझ नहीं मसला पाया। क्या फरमाया आपने? पहले शादी हुई तो क्या हो गया? वहाँ डिवोर्स हो गया ना, अब मैं दूसरी जगह पे हूँ। अच्छा, अब दूसरी जगह शादी हुई है, उसको 6 साल हो गए। जी। अल्लाह ताला आप पे मोहब्बतें कायम फरमाए। बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 3 बच्चे और अल्लाह पाक ने फिर सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो लड़ाई झगड़ा नहीं करो, वजीफा मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं सलमा बोल रही हूँ कराची से। जी मेरी बहन, आपका मसला है? नहीं मेरा मसला नहीं, मेरे अपने भांजे का मसला नाम है। बताएं। मेरे साथ ही रहते हैं वो, जुनैद खान नाम है उनका और उनकी मदर का नाम है सितारा। ठीक है, मसला क्या है? मसला ये है कि तकरीबन 38-39 साल उम्र हो गई है। शादी के दिन जहाँ भी बात करते हैं वो आते हैं, देखते हैं और उसके बाद में फिर जवाब ही नहीं होता जी। कुछ ना कुछ मकसद ये मसला है। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? आवाज आ रही है? जी जी मेरी बहन फरमाइए। इकबाल बाबा बात कर रहे हैं? जी इकबाल बाबा बात कर रहे हैं, फरमाए। इकबाल बाबा बात कर रहे हैं? जी जी, आपने टेलीविजन की आवाज को सुना हुआ है, पे लाइन पे आ जाए ना। जी सही है, फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल बाबा मेरा नाम उस्मा है और मेरी वालिदा का नाम रिहाना है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ। आपका नाम दोबारा बताइए। मेरा नाम उस्मा है। उस्मा है और अम्मी का नाम रिहाना है। जी, और मैं बहुत बीमार रहती हूँ। अभी मेरा MRI हुआ है, मेरी बीमारी का पता नहीं चल रहा। हड्डियों की बीमारी हो रही है मेरे को। हड्डियों की बीमारी डॉक्टर बता रहे हैं? जी, कोई मसला हल नहीं हो रहा। और जिस घर में रहते हैं इसका भी इलाज कराया कि घर सही नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? मैं 5M में कराची में रह रही, तो फिर आस्ताने पे आ जाए ना, गरीबाबाद की चौरंगी पे आस्ताना। किसी से पूछे बता देगा इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह खैर करे। मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं इशरत बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आपका मसला है? जी मेरा मसला है। आपकी अम्मी का नाम बताएं। जीनत। जीनत, ठीक है। मसला क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे बड़े बेटे की शादी खत्म हो रही है, छोटे बेटे की हो नहीं रही। घर में क्या आजमाइशें हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत ज्यादा परेशान। कहाँ रहती हैं मेरी बहन? फैसलाबाद। मुझे घर का अगर एड्रेस जल्दी से बता दें तो मैं जरा लिख लूँ। मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ले का नाम। जी वो तो मुझे देखना पड़ेगा। फैसलाबाद में है। अच्छा, मेरे नंबर सोनियर हो रहे हैं प्रोग्राम में। अगर अभी ना देख सके तो यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। पूरा एड्रेस भेजिएगा और घर के तमाम अफराद के नाम इंशाअल्लाह बताते हैं। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बच्चे भी ना शादी नहीं हो रही हो। नाम कौन से बच्चे हैं? नाम तो बताओ। नाम मोहम्मद बिलाल, वालदा का नाम सकीना बीबी। मोहम्मद बिलाल बिन सकीना। और बच्ची भी है कोई? नहीं बच्ची नहीं है, बच्चा है। अच्छा, इसकी शादी नहीं हो रही। मैं बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम आफियत फरमाए, इसको नेक साले रिश्ता अता कर दे
اور جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوال کے جواب میں وظائف لکھنے کے لیے کاپی پینسل ہوگا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی ان آؤٹ پہ بریک پہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ضرور لکھ لیا کریں تاکہ کوئی بھی کام ہو آپ رابطہ کر سکیں۔ رضوان بن رفیہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ قرض دار ہو گئے اور کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سوال بھی تھا اور جواب بھی اسی میں آ گیا کہ ظاہر ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو پھر قرض داری تو ہوگی نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 1057 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ محمد رضوان بن الماس میرے بھائی، آپ نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کام نہیں ہوتے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، خاص رزق حلال میں برکتیں دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ندا بنت خالدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا پیٹ 10-12 سالوں سے بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے مختلف علاج کر لیے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھی کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں آ رہا۔ ایک تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ علم نشرہ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھیں اور دوسرا پانی ساتھ رکھیں۔ پھر دوسرا وظیفہ ابرموا امرا فإنا مبرمون، سورہ زخرف آیت نمبر 79، یہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور دونوں پانی وقفے سے پلا دیں۔ ایک ساتھ دونوں پانی مت پلائے گی، مطلب تھوڑا سا وقفہ کہ ایک پانی پی لیا پھر دوسرا پیالہ اٹھا کے 2 منٹ 1 منٹ کے بعد پی لیا، اس طرح کریے گا، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور کوئی اچھا لکھنے والا ہو تو یہی آیت پاک ابرموا امرا فإنا مبرمون بلینک پیپر پہ، بغیر لائنوں والے پہ لکھ کر ان کو پلائیے گا پانی میں گھول کے، انشاءاللہ اس سے بھی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ عمرانہ کوثر بنت غلام فاطمہ صابر علی بن زبیدہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ اچھا، میرے علم العادات کے حساب سے لڑائی ہونی نہیں چاہیے آپ دونوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھیں، کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے، شوہر کو بھی کھلائیں، خود بھی کھا لیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ لڑائی زیادہ وجہ جو نا وہ دونوں طرف سے برابری ہے، ایسا نہیں کہ شوہر تنگ کرتا ہے زیادہ آپ تنگ نہیں کرتی، بہرحال دونوں طرف سے برابری ہے، اور اس کے لیے وظیفہ پڑھیں اور دونوں کھائیں، انشاءاللہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ سلمہ میری بہن، جنید خان بن ستارہ کے متعلق آپ نے پوچھا کہ ان کی 39 سال عمر ہو گئی اور رشتہ نہیں ہو رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عظمیٰ بنت ریحانہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت سخت بیمار ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عشرت بنت زینت میری بہن، آپ نے فرمایا گھر میں بہت پریشانی ہے، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنا ایڈریس بھیجیے گا، نام بھیجیے گا، انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ محمد بلال بن سکینہ کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 33 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ پروگرام روحانی دنیا کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، اس امید پر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے کوئی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم دنیا بھر سے جہاں کہیں سے بھی لوگ ٹیلی فون کے ذریعے میسیجز کے ذریعے رب کریم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، رب کریم سب کے لیے ہم دعا گو رہتے ہیں، رب کریم ان کی حالت زار پر رحم فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔